محترم سامعین حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ المولانا العلی العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الکریم۔ آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بن اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدن الجود والکرام، منبع العلم والحلم والحکم والہ الکرام، وابنہ الکریم بارک وسلم، صلو علیہ وسلم وسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، ابھی آپ نے نظمی میاں کی نعت، اچھے میاں کی نعت ابھی آپ نے سماعت فرمائی، منقبت آپ نے سماعت فرمائی، جو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں لکھی گئی ہیں۔ آواز تو ساتھ نہیں دے رہی ہے، مگر میری عادت ہے کہ میں 2-4 شعر ضرور پڑھتا ہوں، تو بس 2-3 شعر سماعت کر لیں، تو انشاءاللہ گفتگو کی طرح آگے بڑھیں گے۔ چاہتے آپ تو خود دوڑ کے آتا پانی، 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 یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ اور کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، کیا تھی اوقات پلا دیتا جو دریا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی، میرے عباس نے دریا کو پلایا پانی۔ اور آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، آسماں گر تجھے شبیر اشارہ کرتے، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی، دل یہ کہتا ہے کہ دن رات برستا پانی۔ اور بہت ہی خوبصورت شعر مدد، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی، ایڑیاں اپنی زمین پر جو رگڑتے اصغر، ایڑیاں اپنی زمین پہ جو رگڑتے اصغر، کربلا تیرے سنبھالے نہ سنبھلتا پانی، کربلا تیرے سنبھالے نہ
سنبھلتا پانی، اور کون کہتا ہے کہ پانی کے پیاسے شبیر، کون کہتا ہے کہ پانی کے پیاسے شبیر، سچ تو یہ ہے، سچ تو یہ ہے کہ تھا شبیر کا پیاسا پانی، سچ تو یہ ہے کہ سچ تو یہ ہے کہ تھا شبیر کا پیاسا پانی۔ اور آخری شعر سماعت حضرات، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، یا علی شیر خدا آپ کے بیٹے شبیر، حکم دے دے حکم دے دے تو سورج بھی اگلتا پانی، حکم دے دے تو سورج بھی اگلتا پانی، یا حسین آپ کی ٹھوکر سے نکلتا پانی۔ درود پاک پر اللہ صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، جیسا کہ آپ سبھی حضرات کو معلوم ہے، کل کی جو ہماری بات ہوئی تھی وہ کربلا میں جو جنگ عظیم ہوئی، جو اہل بیت اطہار کو پیاسا شہید کیا گیا، اس کے اسباب کیا تھے، اس کا پس منظر کیا تھا، میں نے اس کو آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اور آج امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ اور مکہ مکرمہ سے کربلا کو روانہ۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ مدینہ وہ پیارا شہر ہے جس میں جانے کی ہر انسان آرزو کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، اور خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو، قصر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ ہر عاشق کی یہ تڑپ، ہر عاشق کی یہ امنگ، ہر عاشق کی یہ خواہش کہ مدینہ دیکھو۔ وہ کسی شاعر نے کہا، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ ہر انسان کی تمنا آرزو کے مدینہ دیکھو، مدینہ پہنچو، دیدار مدینہ کیا جائے۔ اور خود میرے آقا فرماتے ہیں، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میرے قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب کون ایسا انسان ہے جو نہیں چاہے گا کہ مجھے سرکار کی شفاعت نصیب ہو؟ وہ علامہ حسن رضا خان بریلوی نے کہا کہ گنہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا، گنہگار پر جب لطف آپ کا ہوگا، کیا بغیر کیا بے کیا کیا ہوگا۔ جب
میدان محشر میں سرکار گنہگاروں کی شفاعت کریں گے، چن چن کے گنہگاروں کو جہنم سے نکالیں گے، اتنا لطف اتنا کرم گنہگاروں پر فرمائیں گے تو جو نیکوکار ہیں وہ بھی گنہگاروں کے صف میں آ جائیں گے، جو نیکوکار ہیں وہ بھی گنہگاروں کی صف میں آئیں گے۔ یا رسول اللہ، آپ کی لطف سے، آپ کی عطا سے، آپ کی شفاعت سے ہمیں جنت میں جانی ہے۔ علامہ حسن فرماتے ہیں گنہگار پر جب لطف عام کا ہوگا، کیا بغیر کیا، جو بغیر کیا، جس نے گناہ کیا جو نہیں کیا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا، جس نے گناہ نہیں کیا وہ بھی کہے گا میں نے گناہ کیا ہے، مجھے گنہگاروں کے سامنے لے کر کے جاؤ۔ گنہگار پر جب لطف عام کا ہوگا، یا رسول اللہ گنہگار پر جب لطف عام کا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا، کیا بغیر کیا، بے کیا ہوگا۔ ہر انسان کی تمنا آرزو کہ سرکار کی شفاعت نصیب ہو، اور سرکار کی شفاعت کے تعلق سے میرے آقا نے فرمایا جس نے میرے قبر انور کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ اب ہر انسان عاشق کی تمنا کے مدینہ دیکھیں، اور خود سرکار کو مدینے سے وہ محبت، سبحان اللہ، سرکار کو مدینے سے وہ پیار کہ میرے آقا خود دعا کرتے مولا جتنی رحمت تو مکے میں نازل کرتا اس کا دوگنا مدینے پر نازل فرما۔ یہ دعا کن کی ہے؟ امام الانبیاء کی دعا ہے، سبحان اللہ۔ اور اعلیٰ سرکار فرماتے ہیں اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد۔ ادھر دعا ہوئی، ادھر دعا باب اجابت سے ٹکرائی۔ میرے محبوب، ارے دعا کرنا تو بہت بڑی بات ہے یار، سرکار نماز میں کھڑے ہو اور دل چاہے کہ قبلہ کعبہ بن جائے، دل چاہے کہ قبلہ کعبہ بن جائے، اللہ نے قرآن نازل فرما دے۔ میرے محبوب، نماز کے حالت میں ہی ہم دیکھ رہے ہیں قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ قبلہ کعبہ ہو جائے، آپ نماز میں ہے مڑ جائیے، آپ کا قبلہ بیت المقدس سے کعبہ ہو جائے گا۔ دعا کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، صرف دل میں سوچا جائے، تصور کیا جائے، دل میں آئی بات کہ قبلہ کعبہ ہونا چاہیے، اللہ نے قرآن نازل فرما دیا۔ نماز سے ہٹنے کی ضرورت نہیں، آپ جس نماز میں ہیں اسی نماز میں رہ کر کے مڑ جائیے، چہرہ گھما لیجیے، آپ چہرہ کدھر گھما لیں گے وہی آپ کا قبلہ ہو جائے گا۔ اب سرکار مدینے کے تعلق سے دعا کر رہے ہیں، دعا کیا کر رہے ہیں؟ مولا جتنی رحمتیں تو مکے میں نازل فرماتا ہے اس کا دگنا، اس کا ڈبل مدینے میں نازل فرما، سبحان اللہ۔ اور مدینے سے میرے آقا کو اتنی محبت فرمایا گیا مدینے کے گھاس بھی نہ کاٹے جائیں، اللہ اکبر، مدینے کے گھاس بھی نہ کاٹے جائیں، پیڑ پودے نہ کاٹے جائیں۔ سرکار فرماتے ہیں یہاں کے گھاس اور پیڑ پودے نہ کاٹے جائیں، اس لیے کہ مجھے مدینے سے پیار ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ انبیاء کو جس جگہ سے پیار ہوتی ہے وہی جگہ ان کا مدفن ہوتا ہے، سبحان اللہ۔ اور سرکار کا مدفن کہاں ہے؟ سرکار کی قبر انور کہاں ہے؟ مدینے میں۔ پتہ یہ چلا کہ میرے آقا کو مدینے سے پیار ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جب آقا کو مدینے سے پیار ہے تو نواسے کو مدینے سے پیار نہیں ہوگا؟ نواسے کو مدینے سے محبت نہیں ہوگی؟ ارے بھائی، ہم کو اپنے وطن سے پیار ہے۔ یاول کا کوئی آدمی بامبے چلے جائے اور بامبے میں کوئی یاول کا آدمی مل جائے، ملاقات ہو جائے، چہرہ کھل جاتا ہے، یار ہمارے گاؤں کا آدمی ہے، چہرہ کھل جائے، ہمارے گاؤں کا آدمی ہے۔
کوئی آدمی یہاں سے سعودی دبئی ابو دھابی میں کام کرنے چلا جائے اور وہاں کوئی ہندوستانی مل جائے، یاور کا بھی نہیں، مہاراشٹر کا بھی نہیں، کوئی ہندوستانی مل جائے، آپ ہندوستانی ہیں، ہاں میں انڈین ہوں، دل کو ہاں میں بھی انڈین ہوں، سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی آپ کو اپنے وطن سے، اپنے وطن والوں سے پیار ہے، سرکار کو مدینے سے پیار ہے، سرکار کے نواسے کو مدینے سے پیار ہے، امام حسین کو مدینے سے پیار ہے، مگر عالم یہ ہے کہ امام حسین مدینہ چھوڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، بات یہیں تک ہماری ٹھہری تھی نا کہ ہاں امیر معاویہ کے تعلق سے پوری باتیں کریں، خلافت راشدہ کے تعلق سے بات پوری ہو کر کے ہماری بات یہاں تک آئی تھی کہ امام حسین دمشق سے مدینہ آئے، اور جب مدینہ آئے پھر اس کے بعد ولید بن عقبہ کو خط ملا۔ میں نے کہا تھا کہ یزید نے صحابہ کو اور تابعین کو معزول کر کے ان کی جگہوں پر اوباش لونڈوں کو منتخب کر دیا تھا۔ اب جب ولید بن عقبہ اور مروان بن حکم سے بات چیت ہو گئی، امام حسین نے چاہا کہ اب میں مدینہ چھوڑ دوں، اب مدینہ چھوڑا جائے، اس لیے کہ میں جب تک مدینے میں رہوں گا کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے نانا جان کے شہر میں خون فساد ہو جائے۔ یزید جو بار بار بیعت کے لیے اصرار کر رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ چڑھائی کر دے اور میرے نانا جان کو پیارا مدینہ، اس پیارے مدینے میں خون ریزی ہو، تو آپ نے قصد کیا مدینے سے جانے کا۔ 3 شعبان المعظم کا دن آپ نے اپنے گھر والوں کو ساز و سامان کے باندھنے کا حکم دیا۔ رات ہوئی، 4 شعبان لگ گئی، دن میں 3 شعبان، جیسے مغرب کا وقت ہوا، آذان ہوئی، مغرب کا ٹائم ہوا، 4 شعبان 4 شعبان اس رات امام حسین سب سے پہلے، ایک روایت کے مطابق سرکار کی بارگاہ میں، اس کے بعد فاطمہ کی بارگاہ میں، پھر سرکار کی بارگاہ میں، اور ایک روایت کے مطابق پہلے فاطمہ کی بارگاہ میں پھر سرکار کی بارگاہ میں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں بیٹھ کر ذکر کر رہے ہیں، ذکر کرتے عالم یہ حضور کی تعریف، رونے لگے، تڑپنے لگے، نانا جان کے پائیں تھی قبر انور سے لپٹ گئے اور لپٹ کر کہا، نانا جان مجھے آپ کا پیارا مدینہ بہت پسند ہے، مجھے آپ کا پیارا مدینہ بہت محبوب ہے، نانا جان آپ کا مدینہ مجھے جان سے عزیز ہے، لیکن نانا جان کیا کروں، اگر یہاں رہتا ہوں تو خون ریزی ہونے کا اندیشہ ہے، نانا جان اب عالم یہ ہے کہ میرا یہاں سے جانا ہی بہتر ہوگا۔ نانا جان کے مقدس مزار سے لپٹ گئے ہیں، وہ نانا جان جو اپنے سینے پر سلایا کرتے تھے، جو امام حسین کی زبان کو چوسا کرتے تھے، وہ نانا جان جو اپنے نواسے کے ننھے سے قدم کو اپنے سینے پر رکھا کرتے تھے، اپنی ڈاڑیوں کو کھیلنے دیا کرتے تھے، اپنے زلف عنبری کو حسین کے ہاتھ میں پکڑا دیتے تھے، وہ نانا جان جو حسین کے لیے سواری بنتے تھے، آج اس مقدس اور پیارے نانا جان کا مقدس شہر چھوڑ رہا ہے، نانا جان آپ کا شہر چھوڑ رہا ہے۔ ایک روایت میں آیا کہ قنوت کی تاریخ ہو گئی، سرکار تشریف لائے اور لانے کے بعد امام حسین کے سر کو اپنے ساتھ اپنے گود میں لیا اور لینے کے بعد کہا، نواسے میرے شہزادے، ان قریب میں دیکھ رہا ہوں ایسا وقت آنے والا ہے کہ تم بھوکے پیاسے شہید کر دیے جاؤ گے، ان قریب تم اپنی ماں سے اپنے باپ سے ملنے والے ہو۔ اللہ اکبر، امام حسین رضی اللہ عنہ پر کیا گزری ہو،
کیا گزری ہوگی جس شہر سے نانا جان کو پیار ہے، جس شہر سے حسین کو پیار ہے، آج وہ شہر چھوٹ رہا ہے۔ حسین تو حسین سرکار پر کیا گزری ہوگی جس نواسے کے رونے کو بھی میرے آقا برداشت نہ کر سکے، آج وہ نواسا سر کٹانے جا رہا ہے، آج وہ نواسا سر کٹانے جا رہا ہے اور اجازت طلب کرنے آیا، نانا اجازت دے دو کہ سر کٹا سکوں، نانا اجازت دو کہ اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں قربان کر سکوں۔ اسی دن کے لیے پالا تھا حسین کو میرے آقا نے، اسی دن کے دودھ پلائی تھی فاطمہ نے حسین کو، اسی دن کے لیے پروان چڑھایا تھا علی نے حسین کو، اسی دن کے لیے میرے آقا نے اتنی محبتیں کی تھی حسین سے، اسی دن کے ناز و نعم سے لاڈ و پیار سے حسین کو میرے آقا نے پالا تھا۔ آج حسین آئے ہیں، نانا میں جا رہا ہوں، الوداعی سلام لے لو، نانا سر کٹانے جا رہا ہوں۔ میرے آقا فرماتے ہیں حسین صبر کرو، حسین صبر کرو، حسین صبر کرو۔ نانا جان کے دربار سے لپٹ کر روتے ہوئے اپنی ماں کی بارگاہ میں جاتے ہیں، امی جان الوداعی سلام لے لو اپنے بیٹے کا، امی جان جس چیز کا وعدہ مجھ سے لیا گیا تھا آج وہ وعدہ پورا کرنے کا دن آ گیا ہے، امی جان وعدہ پورا کرنے جا رہا ہے، امی جان جس دن کے لیے آپ نے دودھ پلا کر مجھے پروان چڑھایا تھا آج اسی حق کو ادا کرنے جا رہا ہے۔ امی جان کی بارگاہ میں الوداعی سلام پیش کرتے ہیں، ابو بکر عمر کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں، اور مدینے کا یہ مظلوم مسافر اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ قافلہ روانہ ہوا مدینے سے سوئے مکہ کی طرف۔ اس مقدس قافلے میں بوڑھے بھی ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں۔ اللہ، یہ اہل بیت اطہار کا چھوٹا سا مختصر سا مقدس قافلہ مدینے سے روانہ ہوا۔ جب مدینے سے روانہ ہوا، علماء فرماتے ہیں کہ جس کے پاس دل ہے اور جو عاشق ہے اس کا دل تو پاش پاش ہو گیا ہوگا کہ امام حسین جب مدینے کے حدود سے باہر نکلتے ہیں تو حسرت بھری نگاہ سے مدینے کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر! آج حاجی حج کرنے کے لیے جائے، مدینہ چھوٹے تو حسرت بھری نگاہ سے مدینے کو دیکھتے ہیں۔ پیارا مدینہ ہم سے چھوٹ رہا ہے۔ ہاں، جو 10 دن کے لیے مدینے میں گیا ہے اس کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ حسین جس کا بچپنا مدینے میں گزرا، جس کی جوانی مدینے میں گزری ہے، جس کی عمر مدینے میں گزری ہے، آج وہ حسین جب مدینے کے حدود سے باہر نکلتے ہیں تو حسرت بھری نگاہ سے مدینے کو دیکھتے ہیں، الوداعی سلام کہتے، مدینہ تجھے سلام۔ امام حسین رضی اللہ تعالی اپنے قافلے کو لے کر مدینے سے نکلتے ہیں۔ راستے میں حضرت عبداللہ بن مطیع ان سے ملاقات ہوتی ہے۔ عبداللہ بن مطیع نے سلام کیا، کہا یا ابن رسول اللہ، کہاں تشریف جا رہے ہیں، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا مکہ مکرمہ جا رہا۔ عبداللہ بن مطیع کہتے ہیں کہ اے ابن رسول اللہ، مکے سے آگے بھی کہیں جانے کا ارادہ ہے؟ امام حسین نے فرمایا مشیت الہی، اللہ جدھر لے کر کے جائے، اللہ کی مشیت جو ہوگی، جہاں جانے کا ہوگا ہم وہی جائیں گے۔ عبداللہ بن مطیع عرض کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک بات عرض کرنی تھی۔ کہا کہو کیا بات؟ کہا ہے کہ رسول اللہ آپ اگر مکہ جا رہے ہیں تو جائیں، مگر مکہ سے کہیں اور نہ جائیں، خاص کر کوفہ نہ جائیں۔ اے کہ رسول اللہ آپ جانتے ہیں یہ کوفی لاجوفی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو کسی سے وفا نہیں کی، انہوں نے نہ آپ کے بابا جان سے وفا کی، نہ آپ کے بھائی حسن مصطفیٰ سے وفا کی۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو غدار لوگ ہیں، بے وفا لوگ ہیں،
اس لیے ابن رسول اللہ میری گزارش ہے، اگر آپ مکہ مکرمہ جا رہے ہیں تو بلا شک آپ جائیں، لیکن مکہ مکرمہ سے آگے نہ جائیں اور خاص کر کوفہ نہ جائیں۔ اس بات سے کیا پتہ چلا؟ اس بات سے پتہ یہ چلا کہ کوفہ والے بے وفا تھے، یہ سب کو پتہ تھا۔ کوفہ والے بے وفا تھے، یہ سب کو پتہ، یہ سب کو خبر تھی، مگر پھر بھی امام حسین کوفہ گئے۔ تو مانتے ہیں یہ راز الہی ہے، یہ مشیت الہی ہے، یہ حکمت الہی ہے۔ وہ جو بچپن میں وعدہ لیا گیا تھا، سرکار نے کہا تھا حسین تجھے پال رہا ہوں، پروان چڑھا رہا ہوں، تمہارے لیے سبز لباس کو پسند، تمہارے لیے سرخ لباس کو پسند کر رہا ہوں۔ وجہ یہ ہے آج جو سینے پہ چڑھا رہا ہوں، آج جو تمہارے زبان کو چوس رہا ہوں، آج جو تمہیں سوکھ رہا ہوں، آج جو میں تم سے اتنا پیار کر رہا ہوں، آج تمہیں اپنے سینے پر سوار کر رہا ہوں، آج تمہیں اپنے پیٹھ پر سوار کر رہا ہوں، آج جو میں تمہاری خاطر سواری بن رہا ہوں، آج جو میں نے تمہاری خاطر سجدے کو دور کر دیا ہے، یہ اس لیے جو محبتیں ہو رہی ہیں، اس لیے کہ تمہیں میرے دین کی خاطر کربلا میں سر کٹانا ہے، کربلا میں جان دینی ہے، کربلا میں سر کٹانا ہے۔ اللہ اکبر! سب کو پتا، سب کو خبر تھی کہ کربلا والے، کوفہ والے یہ جو ہے وفادار نہیں ہے، غدار لوگ، بے وفا لوگ ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے، مکہ مکرمہ پہنچے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے جب آپ مکہ معظمہ میں پہنچے، لوگ جوق در جوق آنے لگے، تحفے تحائف پیش کرنے لگے۔ سب نے کہا کہ آج رسول کی آل، رسول کا شہزادہ ہے، سبحان اللہ۔ ہمارے یہاں سے ایسا قبلہ آتے کتنی بھیڑ ہوتی ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھئی ہم ہاتھ چومیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ حضرت ہمارے سر پہ ہاتھ رکھ دے۔ آج کے سادات کا وہ مقام ہے، تو وہ حسین جسے سرکار اپنے سینے پر سوار کرتے تھے، اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ ان کی محبت کے کیا کہنے، اللہ اکبر! ان کے چہرے کی تابشوں کے کیا کہنے، چہرے کی رعنائیوں کے کیا کہنے، اللہ اکبر! کیا نور چھن چھن کر کے چہرے سے آتا ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت ابو سعید، اجلہ صحابہ، امام حسین کی بارگاہ میں آئے اور کہا اے ابن رسول اللہ، ہم چاہتے ہیں کہ آپ یہی رہیں اور ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، پورا مدینہ، مکہ، کوفہ یہ سب آپ کے ساتھ ہے، ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ ہمارے امیر المومنین ہیں، اور اگر یزید نے بدبختی کی تو ان کے سر کچلنے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اے ابن رسول اللہ، ہم آپ کو اپنا خلیفہ مانتے ہیں اور آپ کی معیت میں، آپ کی صحبت میں رہ کر ہم آپ کی خاطر اپنی جان دینے کو تیار ہیں۔ امام حسین فرماتے ہیں نہ مجھے خلافت کی غرض و غایت ہے، نہ مجھے امیر المومنین بننے کا شوق ہے، نہ مجھے بادشاہ بننے کا شوق ہے، نہ مجھے تخت و تاج کی ضرورت ہے، نہ مجھے مال و متاع کی ضرورت ہے، یہ سارا کچھ مجھے نہیں چاہیے۔ اور چاہیے کیوں؟ سرکار خود فرماتے اگر میں حکم دے دوں تو احد پہاڑ میرے ساتھ سونا بن کر کے چڑھے۔ احد پہاڑ 13 کلومیٹر کا وہ پہاڑ، یہاں سے لے کر کے بھساور کے قریب اتنا بڑا پہاڑ سونا بن کر کے چلے۔ نبی کے آل کو سونے کی ضرورت کیا ہے؟ شہزادے حسین کو تخت و تاج کی، پیسے کی ضرورت کیا ہے؟ جن کے سامنے بڑے بڑے صحابہ سر نگو ہوتے نظر آ رہے، سر جھکاتے نظر آ رہے ہو، ان کو تخت و تاج کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا مجھے ان تک باتوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ آپ یہی رہیں، آپ یہاں سے کہیں نہ جائیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن زبیر، مجھے میرے آقا کی حدیث یاد آ رہی ہے، مجھے میرے نانا جان کی حدیث یاد آ رہی ہے کہ میری امت حرم پاک میں قتل کرے گی، مینڈا ذبح ہوگا، کہیں وہ مینڈا میں نہ بن جاؤں،
میری وجہ سے قتل و غارت گری نہ ہو، میری وجہ سے خوریزی نہ ہو، فساد نہ ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ حرم محترم میں خوریزی میری وجہ سے ہو۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کہا کہ امام حسین آپ کہیں اور جائیں گے، یزید آپ کو قتل کرے گا یا یزید آپ کو تکلیفیں دے گا۔ امام حسین فرماتے ہیں اے عبداللہ ابن زبیر، اگر میں حشرات الارض کے کسی سوراخ لا کر چھپ جاؤں اور میری موت لکھی ہے تو مجھے وہاں سے نکال کر وہاں پہنچنا ہے جہاں میری موت لکھی ہے۔ مجھے وہاں سے نکل کر کسی حشرات الارض کے سوراخ میں بل میں سے وہاں سے نکل کر کے مجھے وہاں پہنچنا ہوگا جہاں میری موت لکھی ہے۔ لہذا میں موت سے نہیں ڈرتا، میں موت سے نہیں ڈرتا، میں کچھ دن یہاں رہنا چاہتا ہوں، اور جیسی زندگی گزر رہی ہے میرے نانا جان کی زندگی کے موافق، ایک دن آپ کھاتے 3 دن آپ بھوکے رہتے، بس ایسی ہی میری زندگی گزر جائے، یہی میرے لیے کافی ہے۔ یعنی جو حکومت آ رہی تھی آپ نے ٹھکرا دی حکومت۔ آج کچھ لوگ کہتے، کچھ نادان کہتے ہیں کہ امام حسین کربلا گئے تھے حکومت کی خاطر لڑنے کے لیے، معاذ اللہ، حکومت کے لیے لڑنے کے لیے۔ ارے نادان، اگر وہ بیعت کر لیتے یزید کے ہاتھ پر، پورا کوفہ، مکہ، مدینہ ان کے انڈر میں ہوتا، مگر آپ نے بیعت نہ کی، سر دے دیا، اس لیے کہ امام حسین نبی کی آل سے ہے، سبحان اللہ، نبی کی اولاد ہے، اور نبی کی اولاد کبھی بھی باطل کا ساتھ نہیں دیتے، حق کا ساتھ دیتے ہیں، حق کے ساتھ رہتے ہیں، حق ان کے ساتھ رہتا ہے۔ آپ رہنے لگے، اسی اثنا میں کوفیوں کے خطوط آنے لگے، کوفیوں کے خطوط آنے لگے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک دن میں 53 خط، 53 خط ایک دن میں آنے لگے۔ ہزاروں کے خط کوفیوں نے لکھے امام حسین کی بارگاہ میں، اور ایک خط ایسا بھی آیا جس کا مضمون تھا، اے ابن رسول اللہ، یا امام، ہم سب یزید کی بیعت کا انکار کرتے ہیں، یزید فاسق و فاجر ہے، ہم آپ کے چاہنے والے، آپ کے محب ہیں، امام ہم آپ کو اپنا امام تسلیم کرتے ہیں، آپ آئیں اور ہم تمام کو ہدایت کا راستہ بتائیں، ہدایت کا راستہ دکھلائیں۔ یا امام، اگر آج آپ نہیں آئیں گے تو کل میدان محشر میں ہم آپ کا دامن تھام لیں گے، رب کی بارگاہ میں کہیں گے مولا، ہم یزید جیسے فاسق و فاجر کی بیعت نہ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے ظلم و ستم کو جان کر کے ہم تیرے محبوب کے پیارے نواسے کو اپنا امام تسلیم کرنا چاہتے تھے، مگر تیرے محبوب کا پیارا نواسا ہماری بات پر لبیک نہ کہا۔ جب یہ خطوط دیکھے آپ نے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ خوف خدا سے لرز گئے کہ اگر آج میں نہ گیا تو کل قیامت کے میدان میں جب یہ کوفی لوگ رب کی بارگاہ میں فریاد کریں گے تو میں رب کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا۔ جب اتنے سارے خطوط آئے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا اور اپنے تتازاد بھائی امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا نائب بنا کر بھیجا، اور خط میں لکھا کہ اے کوفہ والو سنو، تمہاری عقیدت، تمہاری محبت کے خطوط میرے پاس آئے، میں اپنا نائب بنا کر میرے بھائی کو بھیج رہا ہوں، میرا بھائی تمہارے پاس آ رہا ہے، ان کی بیعت میری بیعت ہے، ان کی بیعت میری بیعت ہے، تم میرے بھائی کو میرا ہمسر سمجھو اور ان کے ہاتھ پر میری بیعت کرو، جب وہاں کے حالات اچھے لگیں گے تو پھر میں بھی جلدی ہی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ آپ نے خط لکھا اور حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط دے کر کے روانہ فرمایا۔ امام مسلم کے ساتھ آپ کے 2 صاحبزادے بھی تھے۔ آپ نے واقعہ وہ سنا ہے، اب وہ واقعہ پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، کیونکہ اب وہ واقعہ اگر پیش کریں گے تو پھر آج کی پوری تقریر اسی واقعہ کے اوپر ہو جائیں گی۔
بلکہ آج کی تقریر کا 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ اور بھی اس واقعے میں بول دے تو بھی کم پڑ جائیں گے. بس مختصر میں 2-4 باتیں چیزہ باتیں آپ سماعت کر لیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام مسلم کو اپنا نائب بنا کر کے کوفہ روانہ فرمایا. امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگ جوق در جوق آنے لگے اور امام حسین کے نام پر امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے. عالم یہ کہ ایک دن کئی ہزار لوگوں کا مجمع، کئی 40 ہزار لوگ تک امام مسلم کے ہاتھ پر امام حسین کے نام کے بیعت کیے. اب جب سب لوگ امام مسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے لگے، امام مسلم نے سمجھا کہ ماشاءاللہ یہاں تو سب لوگ عقیدت اور محبت سے پیش آ رہے ہیں، تو آپ نے امام حسین کو خط لکھ دیا. خط لکھا، اے بھائی جان، یہاں کا ماحول بہت سازگار ہے، بہت اچھا ہے، لوگ بڑے اچھے ہیں، سب اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، سب آپ سے پیار کرنے والے لوگ ہیں، اس لیے میرا یہ خط جیسے ہی آپ تک پہنچے آپ فوراً کوفہ تشریف لے کر کے آئے. امام مسلم ادھر خط لکھ کر کے روانہ کیے اور ادھر یزید نے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر قرار دے دیا. بشیر بن نعمان کو معزول کر دیا اور ابن زیاد بدنہاد، بد کردار، بد اخلاق، بد اتبار کو کوفہ کا گورنر قرار دے دیا. ابن زیاد بڑا ہی چالاک اور مکار قسم کا آدمی تھا. اس نے دیکھا کہ بھائی کوفہ میں لوگ حسین اعظم کے ماننے والے ہیں، یزید کو گالی دینے والے لوگ ہیں، تو اگر میں اسی حال میں جاؤں تو مجھے اندر جانے بھی نہیں دیں گے، دروازے سے اندر جانے بھی نہیں دیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی مار دیں. تو اس نے کیا کیا، حجازیوں والا لباس زبطن کیا. جو اہل حجاز تھے، جو مدینہ مکے والے تھے، ان کا ایک الگ لباس ہوتا تھا، وہ لباس اس نے پہن لیا. اور جو حجاز کا راستہ کوفے کو آتا ہے، اسی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان وہ، کیونکہ جو اہل حجاز کا جو پوشاک تھی، جو کپڑا تھا وہ پردے والا تھا، وہ کپڑا پہن کر کے اسی راستے سے مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے سواری پر سوار ہو کر کے آنا شروع کیا. لوگ جو ہے ادھر جو خط لکھ دیے گئے تھے، امام مسلم جو خط لکھا تھا، تو لوگ انتظار کر رہے تھے، روزانہ جا کر راستے پہ کھڑے ہو جاتے کہ اب امام حسین آنے والے، اب امام حسین آنے والے ہیں، انتظار کرتے. اب یہ جو چھوٹا سا قافلہ آیا نا اہل حجاز کے راستے سے حجاز والا لباس پہنا ہوا، یہ جو قافلہ آیا نا تو لوگ یہ سمجھے کہ امام حسین آ رہے ہیں. لوگ کیا سمجھے، امام حسین آ رہے ہیں، تو لوگوں نے امام حسین کا نعرہ لگانا شروع کر دیا، اہلا و سہلا مرحبا یا ابن رسول اللہ، یا ابن رسول اللہ، مرحبا مرحبا یا ابن رسول اللہ. اور یزید ابن زیاد خاموش سنتا رہا، کچھ نہیں بولا. جب وہ قلعے کے اندر داخل ہوا تو نقاب پلٹا، تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو امام حسین نہیں، یہ تو ابن زیاد ہے. اور ڈائریکٹ جو کوفہ کا جو گورنر ہاؤس ہے، اس گورنر ہاؤس کے اندر گیا، اور جانے کے بعد لیٹر خط جو ہے یزید کا دکھایا بشیر بن نعمان کو، اور کہا کہ تمہیں معزول کر دیا گیا ہے اور تمہاری جگہ پر مجھے یہاں کا گورنر بنایا گیا ہے. اب جانتے ہیں میں نے کل کہا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سن 60 ہجری میں قریش کے کچھ اوباش قسم کے نوجوان پیدا ہوں گے جس کی وجہ سے میری امت ہلاک ہوگی. میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ یزید نے تمام صحابی اور تابعین کو معزول کر کے نوجوان لونڈوں کی حکومت قائم کر دی. نوجوان کو اب جیسے ہی ابن زیاد پہنچا اس نے فوراً ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ جتنے بھی لوگ یزید کے خلاف بیعت کیے ہیں امام حسین کی، امام مسلم کے ہاتھ پر، وہ فوراً
بیعت امام حسین کو توڑ دیں اور یزید کے نام پر بیعت کریں، ورنہ تمہاری عورتیں بدوا ہو جائیں گی، تمہارے بچے یتیم ہو جائیں گے۔ اب جانتے میں نے پہلے کہا حضرت عبداللہ بن مطیع نے کہا تھا کوفی لا یوفی، یہ کوفے والے جو ہیں وفا والے نہیں، اعتبار کے لائق نہیں ہیں۔ جب یہ دھمکی سنی تو تاریخ یہ بتاتی ہے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ جب نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو 500 لوگ پیچھے کھڑے تھے۔ جب آپ نے سلام پھیرا تو ایک بھی آدمی کے پیچھے موجود نہیں تھا، سب ڈر سے اپنے اپنے گھروں میں بند ہو۔ عالم یہ کہ آپ جس گھر میں کھٹکا کریں، پیاس لگی ہو تو لوگ پانی دینے کو تیار نہیں۔ بڑا تفصیلی واقعہ ہے، میں نے پہلے کہا کہ تفصیلی واقعہ کرنے کا بھی وقت نہیں ہے۔ عالم یہ کہ تو آ کے گھر میں آپ رکے، پانی کا پیالہ پیش کیا اور پھر ماحول ایسا پیدا ہو گیا کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے قید کر لیا گیا اور گورنر ہاؤس پہ لیا کر کے امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ کو اوپر سے گرا دیا گیا، آپ کو کوڑے مارے گئے، آپ کے سر کو پاش پاش کر دیا گیا، آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ پھر اس کے بعد آپ کے دونوں بچوں کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا کہ بچوں کو تھپڑ مارا گیا اور بالوں کو پکڑ کے گھسیٹا گیا اور نہر فرات کے پاس لیا کر کے بچوں کو قتل کر دیا گیا، شہید ہو گئے۔ اور جو ہے یہ سارے واقعات پیش آئے۔ اور قصہ مختصر یہ کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے دونوں شہزادگان کی جو ہے شہادت ہو گئی۔ ادھر امام مسلم نے جو خط لکھا تھا وہ خط امام حسین کو ملا۔ جب خط امام حسین کو ملا تو امام حسین مکہ مکرمہ سے روانہ ہونے لگے۔ بھائی وہ جو اسباب تھے آنے کے نا، مشیت الہی دیکھیں، خط لکھنے کے بعد میں امام مسلم شہید ہوئے، ہے نا۔ اگر امام مسلم پر پہلے ہی امام مسلم قید کر لیا گیا ہوتا تو آپ خط ہی نہیں لکھتے، اور جب خط ہی نہیں لکھتے تو امام حسین آتے ہی نہیں۔ مگر رب کو کچھ اور منظور تھا، رب کو کچھ اور، مسجد الہی کچھ اور تھی۔ جیسے خط پہنچا، اب امام حسین کے پاس کوئی ایسی بات نہ رہی، کوئی عذر نہ رہا جس کے بنا پر آپ کوفہ نہ آئے۔ ابھی فوراً آپ کوفے کے روانہ ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، حضرت عبداللہ ابن عمر، حضرت ابو سعید اور حضرت ابو واقد لیثی، اجلہ صحابہ امام حسین کو بار بار روکنے لگے، مگر آپ نے نہیں کہا کہ نہیں، مجھے نہیں رکنا ہے، مجھے جانا ہے تو جانا ہے۔ آپ روانہ ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ 2 یا 3 ذی الحجہ کو آپ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے۔ پوری دنیا مکہ مکرمہ اس وقت آ رہی ہے حج کرنے کے لیے، 3 ذی الحجہ ہے، ہاں 7 دن 6-7 دن کے بعد حج ہونا ہے، 6-7 دن کے بعد حج ہونا ہے، پوری دنیا حج کرنے آ رہی ہے، اور امام حسین حج کرنے کے بجائے مکہ مکرمہ سے کوفہ کے روانہ ہو رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہاں پر یہ بھی بدبخت کہ بھائی امام حسین حج کیوں نہیں کیے، حج فرض تھا، آپ حج کر لیتے، حج کیوں نہیں کیے؟ امام حسین نے 25 حج کیے ہیں۔ کتنے حج؟ ایک حج فرض ادا ہو گیا، اس کے بعد جتنے بھی حج ہیں وہ نفلی حج ہیں، ہے نا بھائی؟ وہ کیا ہے؟ نفلی حج ہے۔ مگر دین کو بچانا یہ اصل ہے، ہاں دین کو بچانا نفلی حج کرنے سے بہتر ہے۔ اگر آپ نہ جاتے اور لوگ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، گمراہ ہو جاتے، تو پھر اس کا ذمہ دار کون ہوتا؟ اس لیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً سے فوراً مکہ مکرمہ سے روانہ ہو گئے۔ اب ایک چھوٹا سا قافلہ جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا، کچھ دور پہنچے تو ایک خیمہ نظر آیا۔ آپ نے کسی سے پوچھا کہ پتہ لگاؤ وہ خیمہ کس کا ہے؟ معلوم کرنے پتہ چلا کہ وہ خیمہ حضرت زہیر بن قین کا ہے۔
آپ نے ان کو بلا بھیجا. زہیر بن قین آئے اور آنے کے بعد جب حسین رضی اللہ تعالیٰ سے بات چیت ہوئی، جب بعد اتنا گرویدہ ہو گئے کہ امام حسین کی بارگاہ سے فوراً اپنے خیمے میں آئے اور آنے کا اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جس کو جانا ہے واپس گھر کو جائے. وہ حج کر کے آ رہے تھے، جس کو جانا ہے وہ اپنے گھر کو جائے، اور بیوی سے کہا کہ تم بھی اپنے میکے چلی جاؤ، میں حسین اعظم کے ساتھ جا رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. اس لیے کہ انہوں نے ایک صحابی سے سن رکھا تھا، وہ اللہ کے مقدس صحابی ایک جنگ کے موقع پر مال غنیمت کو تقسیم کر رہے تھے. غالباً حضرت عبد الرحمن بن عوف تھے، غالباً کہہ رہا ہوں میں. تو جب تقسیم کر رہے تھے تو لوگ بہت خوش ہو رہے تھے. تو آپ نے فرمایا کہ ابھی تمہیں یہ مال مل رہا ہے تو تم خوش ہو نا، لیکن سنو ایک زمانہ ایسا آئے گا حسین اعظم پر ایک آفت آئے گی اور تم لوگ حسین کا ساتھ دو گے اور شہید ہو جاؤ گے، اس وقت تمہاری وہ خوشی اس خوشی سے زیادہ ہوگی. اب آپ مجھے بتائیں، سرکار کے صحابی کا علم، اس کے علم کا یہ عالم ہے تو سرکار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ. حضرت زہیر بن قین یہ بیوی سے کہتے ہیں تو اپنے میکے چلے جاؤ، میں حسین اعظم کے ساتھ جا رہا ہوں، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں. بیوی کہتی میرے سرتاج، آپ اکیلے شہادت سرفراز ہونا چاہتے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ آنا چاہتی ہوں. جینا بھی آپ کے ساتھ ہے، میرا مرنا بھی آپ کے ساتھ ہے. اگر آپ حسین اعظم پر فدا ہونا چاہتے ہیں تو میں بھی حسین اعظم کی باندی بن کر کے زندگی گزارنا چاہتی ہوں. ساتھیوں نے کہا کہ اے زہیر بن قین، آپ کے ساتھ ہم ہیں، ہم واپس کیوں پلٹے؟ ہمیں حسین کے ساتھ جائیں گے، ان کے نام پر قربان ہو جائیں گے. سب کے سب امام حسین کے ساتھ شامل ہو گئے. یہ قافلہ تھوڑا سا آگے بڑھا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قیس بن مسہر ان کو ایک خط دیا اور خط میں لکھا کہ اے کوفہ والو، تمہاری باتیں، تمہارے خطوط اور امام مسلم کے خط کے آنے کی وجہ سے میں مکہ چھوڑ چکا ہوں اور کوفہ آ رہا ہوں. تم نے جو مجھ سے عہد و پیمان کیا ہے، جو وعدہ کیا ہے، جو محبت کرنے کا وعدہ کیا ہے، اسی وعدے کے بنا پر میں مکہ مکرمہ چھوڑ چکا ہوں اور کوفہ آ رہا. آپ نے خط حضرت قیس بن مسہر کو دیا اور کوفہ روانہ کیا. حضرت قیس بن مسہر جب خط لے کر کے کوفہ پہنچے تو آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا خیمہ لگا ہوا ہے. آپ نے کون لوگ ہیں؟ جب آپ نے جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ یہ ابن زیاد کے ساتھی ہیں اور جگہ جگہ جو ہے کیمپ ٹولی لگائے ہیں کہ حسین جدھر سے بھی آئے حسین کو گرفتار کیا جائے. جب حضرت قیس بن مسہر نے یہ واقعہ دیکھا تو آپ پلٹنا چاہے، مگر حسین بن نمرود اور دوسرے لوگوں نے دیکھ لیا اور آپ کو قید کر لیا گیا. قید کر کے ابن زیاد کے پاس لایا. ابن زیاد نے حضرت قیس بن مسہر سے کہا کہ میں تمہیں چھوڑوں گا ایک شرط پر کہ جمعہ کے دن تم ممبر پر کھڑے ہو کر حسین اور حسین کے آبا و اجداد کو گالی دو گے. حسین کو اور حسین کے آبا و اجداد کو تم برا بھلا کہو گے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا. حضرت قیس بن مسہر نے کہا کہ ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. جمعہ کا دن آیا، ممبر پر کھڑے ہوئے اور ممبر پر کھڑے ہونے کے بعد کہا یزید بدبخت ہے، لعنتی ہے. ابن زیاد تو بھی لعنتی ہے، تو بھی بدبخت ہے. حسین اعظم کا مقام کل بھی اونچا تھا، آج بھی اونچا ہے، صبح قیامت تک اونچا رہے گا. جب یہ تقریر حضرت قیس بن مسہر نے کوفہ کے جامع مسجد میں کی تو تاریخ بتاتی ہے 3 منزلہ عمارت پر لیا کر کے آپ کو اوپر سے گرا دیا گیا، جس سے کہ آپ کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی اور آپ جام شہادت نوش فرمائے. ادھر امام حسین کو معلوم ہوا کہ قیس بن مسہر کو شہید کر دیا گیا ہے.
آپ نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی خبر موصول ہوئی کہ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید کر دیے گئے ہیں، اور آپ کے دونوں صاحبزادوں کو بھی شہید کر دیا گیا ہے۔ آپ کو بہت تکلیف ہوئی، آپ بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے، بار بار انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتے رہے۔ امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک صاحبزادی بھی امام حسین کے ساتھ تھی، آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے، آپ ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ جب یہ خط اور یہ جو ہے خبر آپ تک پہنچی تو آپ ان سے بہت ہی والہانہ انداز میں محبت کرنے لگے اور دست شفقت پھیرنے لگے۔ تو حضرت امام مسلم کی صاحبزادی کہتی ہے کیا بات ہے کہ آپ آج کچھ زیادہ ہی مجھ سے محبت کرتے ہیں، کیا میرے ابا جان شہید کر دیے گئے ہیں؟ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ باتیں سنی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ غم نہ کر، مجھے اپنا باپ تسلیم کر، مجھے اپنے باپ کی جگہ پہ تسلیم کر، زینب کو اپنی ماں کی جگہ پہ تسلیم کر، غم نہ کر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے شہادت کی خبر کو سنا تو آپ دیدہ ہو گئے اور اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو کوفہ والے بد عہدی اور بے وفائی پر اتر آئے ہیں، لہذا جسے جانا ہے وہ واپس جا سکتا ہے۔ تو عالم یہ کہ بہت سے لوگ دائیں بائیں کر کے نکل گئے، مگر جو لوگ پکے تھے، پختے تھے، وہ امام حسین کے ساتھ رہے۔ بعد میں یہ کہا کہ واپس چلتے ہیں، جب وہ لوگ جو ہے بے وفائی کر رہے ہیں تو جان بچی بہت بڑی بات ہے، اے امام آپ کے ساتھ ہم لوگ ہیں، ہم لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے نام پر آپ کے ہاتھ ہم لوگ بیعت کریں گے اور یزید کی خوارج کو جڑ سے مٹائیں گے۔ مگر امام مسلم کے جو بھائی لوگ تھے انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم امام مسلم کے خون کا بدلہ لیں گے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو مشیت الہی جو ہے وہ تو ہونا ہے، جو ہے وہ تو ہونا ہے، چلو جب انہوں نے خطوط لکھ لکھ کر روانہ کیا ہے ان سے جا کر ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے میرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے میرے بھائی کے ساتھ وہ سلوک کیا لیکن مجھ سے محبت کرتے ہو، میرے ساتھ کچھ اور سلوک کریں گے، میرے ساتھ اچھا برتاؤ کریں گے۔ تو اب آپ پلٹے نہیں بلکہ آگے بڑھتے رہے۔ جب کچھ دور آگے چلے تو حضرت حر بن یزید، حر بن رباحی کہا گیا ہے کہ انہوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ امام حسین نے حر سے کہا کیا بات ہے، آرڈر کیا ہے؟ حر نے کہا کہ حضور میں آپ کا چاہنے والا ہوں، مجھے صرف یہ حکم ملا ہے کہ میں آپ کے ساتھ رہوں اور آپ کو دیکھتا رہوں کہ آپ کدھر جا رہے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کا وقت تھا، کہا کہ تم نماز ہمارے ساتھ پڑھو گے یا غلط پڑھو گے؟ حضرت حر نے کہا کہ آپ کے ساتھ پڑھیں گے، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، آپ کے نانا جان کلمہ پڑھنے والے ہیں، آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جماعت ہوئی، سب لوگ دونوں لشکر امام حسین کے پیچھے نماز ادا کیے اور نماز پڑھنے کے بعد پھر حضرت حر سے بات چیت ہونے لگی۔ اتنے میں ایک گھڑ سوار آیا اور امام حسین کو نہیں بلکہ حر کو سلام کیا اور سلام کرنے کا یہ خط دیا۔ خط میں ابن زیاد نے لکھا کہ اے حر، میرا یہ تمہیں فرمان ہے، یہ حکم ہے کہ جیسے ہی تم میرا یہ خط پاؤ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چٹیل میدان میں جہاں پہ گھاس نہ ہو، پانی نہ ہو، چٹیل میدان پر امام حسین کو روکنے پر مجبور کرو۔ جیسے یہ خط حر کو ملا، حر نے امام حسین کو دکھا دیا، حضور دیکھیں کیا خط ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اے حر سنو، میں خود نہیں آیا، مجھے بلایا گیا ہے، 150 خطوط دے دے کر کے مجھے بلایا گیا ہے، لکھ لکھ کے بلایا گیا ہے۔ حر کہتے ہیں کہ سرکار مجھے نہیں پتا کہ آپ کو خط لکھ لکھ کر بلایا گیا ہے، آپ نے خط کے وہ جو بکسے تھے جو ہے جس تھیلے میں خط بھرا ہوا تھا اس تھیلے کو آپ نے پلٹ دی کہ دیکھو
کتنے کتنے خطوط، کیسے کیسے خطوط مجھے لکھے گئے ہیں۔ حضرت حر نے کہا کہ حضور میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ نہ میں آپ کو چھوڑ سکتا، نہ میں واپس جا سکتا، کروں تو کیا کروں؟ امام حسین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا تو مجھے مدینہ واپس جانے دو، یا تو پھر مجھے چھوڑ دو، میں کہیں بھی جاؤں، اللہ مجھے جہاں لے جائے گا میں وہیں جاؤں گا، اپنی زندگی گزار دوں گا۔ حضرت حر قریب آئے اور آنے کے بعد کہا کہ حضور رات کے سناٹے میں جب سب سو جائیں تو آپ چلے جائیں، آپ چلے جائیں۔ اس طرح یہ ہوگا کہ جب مجھ سے پوچھا جائے گا تو میں کہوں گا کہ مجھے خبر نہیں کب نکل گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین رضی اللہ عنہ رات میں جب سب سو گئے تو آپ نے اپنے سفر کے ساتھیوں کو، رفیق کے سفر کو، آپ نے اپنے قافلہ والوں کو حکم دیا کہ چلو کوچ کریں۔ کوچ کیے، چلتے رہے چلتے رہے چلتے رہے، جب صبح ہوئی ایک ایسے میدان پر پہنچے کہ جس میدان میں جب درخت کو کاٹتے ہیں تو خون نکلتا ہے، زمین کو کھودتے ہیں تو خون نکلتا ہے، پتھر اٹھاتے ہیں تو خون نکلتا ہے۔ گھوڑے کو ایڑ لگانا چاہتے ہیں پر گھوڑا آگے بڑھنے کو تیار نہیں، سواری کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں، سواری آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ امام حسین نے کسی سے پوچھا کہ اے فلاں یہ بتاؤ کہ اس میدان کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کہ اسے ماریا کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اس کا کوئی دوسرا بھی نام؟ تو اس نے کہا کہ اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ اتنا سننا تھا کہ امام حسین گھوڑے سے نیچے اترا ہے، اور نیچے اترانے کے بعد کہا اے میرے قافلے والوں اتر جاؤ، یہی وہ میدان ہے جہاں پر علی اکبر کا لاشا تڑپے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں پر اہل بیت اطہار کے پھولوں کو مسلا جائے گا، یہی وہ میدان ہے جہاں پر ہمیں پیاسا شہید کیا جائے گا، لہذا آگے نہ بڑھو، اسی میدان میں خیمے گاڑ دو۔ تاریخ یہ بتاتی ہے خیمے گاڑنے کے لیے جب کھودا جاتا تو وہاں سے خون نکلتا، کسی پیڑ کو کاٹتا تو وہاں سے خون نکلتا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان میں پہنچے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ محرم کی 3 تاریخ تھی، محرم کی 3 تاریخ تھی غالباً۔ آپ کربلا میں پہنچے اور خیمے نصب فرما دیے۔ کربلا یہ وہ مقدس وادی ہے، یہ وہ میدان ہے جس کے تعلق سے جنگ صفین کے موقع پر علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس کی پیشن گوئی فرمائی تھی۔ جنگ صفین کے موقع پر علی مرتضیٰ اسی میدان میں آئے تھے تو آپ اس میدان کو دیکھ کر کے جب آپ وہاں پر ٹھہرے تھے تو میدان کو دیکھ کر کے آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے۔ کسی نے پوچھا تھا اے علی مرتضیٰ رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا یہی وہ میدان ہے جس میدان میں اہل بیت اطہار کے پھولوں کو مسلا جائے گا، ان کے خیموں کو آگ لگایا جائے گا، ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے، ان کے خون کو بہایا جائے گا۔ یہی وہ میدان ہے جس میدان میں میرا پیارا حسین بھوکا پیاسا شہید کیا جائے گا۔ امام حسین جب اس میدان پر پہنچے تو اس کے بعد خیمہ نصب فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ یہی ہمارا آخری مسکن، یہ ہماری آخری جگہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کارروائی شروع ہوئی۔ انشاءاللہ وقت ہو چکا ہے، انشاءاللہ میں کل پھر آگے سے اس واقعات کو، کربلا کے اس مقدس واقعات کو بیان کرنے کی سعی کروں گا، مگر اتنا ضرور کہوں گا میرے دوست، کربلا کی واقعات صرف اس کان سے سن کر اس کان سے نکال دینے کی نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو اس مقام، اس لیول پر، اس جگہ پر کھڑا کر کے سننے کا مقام ہے کہ اپنی جان قربان کرنے کے لیے مدینہ بھی چھوڑا،
مکہ بھی چھوڑا، کیوں؟ دین اسلام کی سربلندی کی خاطر، دین اسلام کی خاطر۔ لہٰذا اے حسین کے نام پر اپنے آپ کو، اپنے جان، اپنے مال کو قربان کرنے والوں، ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلا جائے، ضروری ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو فالو کیا جائے، ان کے نقش قدم پر چلا جائے، نمازوں کی پابندی کی جائے۔ آج عالم یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرتا ہوں اور محفل کے بعد دیکھتا ہوں، جاتا ہوں، تو لوگ گپے لڑاتے نظر آتے ہیں، لوگ موبائل میں پب جی اور گیم کھیلتے نظر آتے ہیں، لوگ موبائل میں چیٹنگ کرتے نظر آتے ہیں۔ نوجوان سن، جس مقام اور جس جگہ پر امام حسین کھڑے تھے، اگر تو بھی اسی جگہ پر اپنے آپ کو تصور کر لے اور سوچے کہ جس مقام اور جس لیول پر امام حسین رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، کاش اگر ہم بھی وہاں پر کھڑے ہوں تو پھر تمہارے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، پھر تم کبھی بھی پب جی گیم کے قریب بھی نہیں جاؤ گے، تم پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کی محفل میں بیٹھو گے اور اپنے عاقبت کو سنوارنے کی کوشش کرو گے۔ یہ دنیا چند دن کی ہے، یہ دنیا چند دن کی ہے، چند ساعتوں کی ہے، چند لمحے کی ہے، ہمیں جو ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، اپنے آپ کا محاسبہ کرو، اس محفل میں آؤ، بیٹھو، اللہ والوں کی محفل بیٹھو، امام حسین کی محفل بیٹھو۔ اگر تمہارا یہاں بیٹھنا امام حسین نے قبول فرما لیا تو سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ لہٰذا یہ جو کچھ بھی 5 دن 6 دن 7 دن ہے، یہ 6-7 دن اپنے آپ کو ان تمام آلائشوں سے، تمام باتوں سے، ان تمام پب جی سے، گیموں سے اپنے آپ کو دور کرو اور دینی محفل میں آ کر بیٹھو۔ اللہ نے چاہا تو تمہارا یہ بیٹھنا اگر رب نے قبول فرما لیا تو سمجھو کہ تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے، ہم تمام کو ذکر حسین کی بدولت نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ خدا قدر بار کی بار میں دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام۔